الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا شريك له وواحد في ألوهيته ومعبوديته لا ند له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا
علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بزرگان من برادران ملت قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع المذنبین میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیوں، جیسا کہ ہم میں سے ہر عقل مند ذی شعور انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے زندگی اور موت کا جو سلسلہ اور نظام اور اس کے بارے میں جو اٹل قانون اور فیصلہ فرمایا ہے، اس کی حکمت اور اس کا سبب اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الملک میں یہ بیان فرماتا ہے، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔
کہ وہ اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے تم میں سے سب سے بہترین عمل کر کے اس کے پاس کون واپس آتا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اور اس کے ساتھ اللہ رحم الراحمین نے اس دنیاوی زندگی میں بہت سارے نیکیوں کے طرق اور حسنات کو جمع کرنے کے راستے اور بہت سارے موقع ہمیں عنایت فرمائے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان حسنات، ان نیکیوں اور ان خیر اور بھلائی کے راستوں کی وضاحت فرماتے ہیں۔ قدم قدم پر ہم نیکیاں کما سکتے ہیں، حسنات کو اور خیر اور بھلائی کے کاموں کو کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس کائنات میں بعض بد نصیب ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ وہ مردوں سے بھی بدتر ہے، کہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اور یہ بد نصیب زندگی گزار رہا ہے خیر اور برائی کے کاموں کو کرنے کی بجائے یہ برائیوں کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہے، یہ اللہ رسول کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، اس لیے یہ تو مرنے والوں سے بھی بدتر ہے۔ اس کے برعکس کچھ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہیں جو زندگی گزار کر گئے تو حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی گزاری، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاری، اللہ رسول کے مطیع اور فرما بردار بن کر زندگی گزاری، قدم قدم پر نیکیاں اور حسنات کو کمانے اور ان کو جمع کرنے والی زندگی گزاری، بلکہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ ایسی زندگی گزار کر گئے کہ مرنے کے بعد امر ہو گئے، وہ اس دنیا سے رخصت تو ہو گئے، لیکن ایسے اعمال کر کے گئے، اپنے پیچھے ایسی حسنات چھوڑ کر گئے کہ ان کے اعمال منقطع نہیں ہوئے، ان کی حسنات، ان کی خیر، ان کی بھلائی وہ پیچھے سے ان کو وصول ہو رہی ہے، اپنے پیچھے ایسا اکاؤنٹ کھول کر گئے ہیں، ایسی یادیں چھوڑ کر گئے ہیں کہ لوگ بھی ان کو اچھے نام سے یاد کر رہے ہیں، اور یہ اپنی قبر میں لیٹا ہوا، یہ اپنی عالم برزخ کی زندگی گزار رہا، لیکن پیچھے سے اس کو اس کی حسنات اور خیر اور بھلائی کا اجر و ثواب پہنچ رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، ابن آدم انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں،
इल्ला मिन इहदा सलास, फरमाया लेकिन 3 आमाल में से अगर इसने कोई काम भी किया है वो अमल उसका अजर और सवाब इसको पहुंचता रहता है। मेरे आका अलैहि सलातो वस्सलाम ने वजाहत फरमाया सदक़तुन जारिया, इसने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा अमल किया था जो नेकी का अमल था, जो सदका जारिया था, ये फौत हो गया, जब तक वो किया हुआ अमल बाकी है इसको अजर व सवाब पहुंचता रहता है। फरमाया औ इल्मिन युंतफअ बिह, ये साहिब इल्म आदमी था, ये उस्ताद था, टीचर था, मुदर्रिस था, इसने लोगों को इल्म सिखलाया, लोगों तक अल्लाह और रसूल की बात को पहुंचाया, इसकी बताई हुई बातों पर जब तक इसके शागिर्द, इसके मुक्तदी, इसके पीछे चलने वाले वो अमल करते रहेंगे, उस वक्त तक इसको अजर व सवाब पहुंचता रहेगा। फरमाया औ वालदिन सालिहिन यदऊला, या फिर पीछे अपने नेक औलाद छोड़ गया। ये नेक औलाद नेक अमाल करेगी और इसके लिए दुआएं करेगी। ये नेक औलाद जब जब इसके लिए दुआ करेगी इसको उसका अजर व सवाब पहुंचता रहेगा। अल्लाह अकबर। इसी तरह एक और हदीस में मेरे आका अलैहि सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाया अर्बअतुन तजरी उजूरुहुन्ना बादा मौतिही, 4 अमाल ऐसे हैं कि इंसान फौत हो जाए लेकिन इसने अपनी जिंदगी में ये 4 अमल किए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका अजर और सवाब इसको पहुंचाता रहता है। उनमें से एक अमल फरमाया मन मात मुराबितन फी सबीलिल्लाह, जो बंदा अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए रात को इस्लामी सरहदों का पहरा दिया करता था, इसका अजर व सवाब जारी और सारी रहता है। इसी तरह वमन अल्लमा इल्मा उजरिया लहू अजरुहु मा उमिला बि, साहिब इल्म आदमी इल्म की बातें सुनाया करता था, उस पर जब तक अमल होता रहेगा उस वक्त तक इसका अजर जारी रहेगा। और फरमाया वमन तसद्दक़ बिसदक़तिन, जिस बंदे ने अपनी जिंदगी में अपने हाथ से सदका दिया, फ़अज्रुहा यजरी लहू मा मात, फरमाया इसका अजर व सवाब भी उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इसके सदके का असर रहेगा। फरमाया वरजुलुन तरक वलदा सालिहन यदऊ लहु, या फिर अपने पीछे ये नेक औलाद छोड़कर गया, ये उसके लिए दुआएं करते हैं, इसका भी अजर व सवाब जारी रहेगा। इसी तरह मेरे आका अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया एक और हदीस में सबउन यजरी, फरमाया 7 अमाल ऐसे हैं यजरी लिल अब्दी अजरुहुन्ना मिन बादी मौतिही व हुवा फी क़ब्रिही, ये बंदा नेक आदमी अपनी कब्र में चला गया लेकिन 7 अमाल इसने किए थे जिनका अजर व सवाब इसको पीछे से पहुंचता रहेगा। फरमाया एक तो इल्म ही है, मन अल्लमा इल्मा व नशरहू, ये इसने इल्म सीखा और सिखलाया, उस इल्म को आगे फैलाया। फरमाया
کرا نہرن او حفر بئرا، یا اس نے نہر کھدوا دی، یا اس نے کوئی کنواں کھدوایا، نلکا لگوا دیا یا پمپ لگا دیا، یعنی پانی کا بندوبست کر دیا، او غرس نخلا، یا اس نے شجر کاری کر دی، کوئی درخت لگا دیا، جب تک یہ درخت رہے گا اس کا اجر و ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ او بنا مسجدہ، فرمایا یا پھر اس نے مسجد بنا دی، اور اسی طرح فرمایا وورث مصحفا، یا اس نے قرآن مجید فرقان حمید اپنے پیچھے چھوڑا، یعنی اپنی عمر میں، اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں اس نے قرآن کو خریدا اور اللہ کے لیے وقف کر دیا اور مسجد یا مدرسے میں رکھوا دیا، جب تک اس کے خریدے ہوئے قرآن پر تلاوت ہوتی رہے گی اس کا اجر و ثواب جاری رہے گا۔ اسی طرح فرمایا وَتَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ، فرمایا یا پھر اس نے نیک اولاد چھوڑی جو اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ دوستو اور بھائیو، میرے آقا علیہ السلام کی یہ احادیث، ان احادیث میں جو میرے آقا نے اعمال بتلائے ان کو اگر ترتیب سے ذکر کیا جائے تو یہ 10 اعمال بنتے ہیں، 10 ایسی حسنات اور نیکیاں ہیں کہ انسان اگر یہ کر جائے اس کے مرنے کے بعد اس کی نیکیوں کا، اس کی حسنات کا، اس کی خیر اور بھلائی کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنی قبر میں ہوتا ہے تو اس کو اجر و ثواب پیچھے سے پہنچتا رہتا ہے۔ دوستو اور بھائیو، آئیے ذرا ترتیب کے ساتھ ان 10 اعمال کو سن لیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو اعمال بتلائے ان میں سے ایک اہم ترین چیز وہ نیک اولاد ہے۔ جو صاحب اولاد ہے ان کو اس عظیم نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور صرف دنیاوی دندوں میں ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صرف اپنے کاروبار میں، اپنی ملازمت میں، اپنی دکان پر ہی توجہ نہ دیجئے، بلکہ ان کی نیک تربیت کرنے کی طرف بھی توجہ دیجئے۔ یہ بہت قیمتی متاع ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ جو صاحب اولاد نہیں ہے ان سے پوچھئے اس اولاد کی قدر، وہ انبیاء کرام علیہم السلام قرآن مجید فرقان حمید اٹھائیے اور دیکھیے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب دعائیں کی تو اس نعمت کے لیے کتنی دعائیں کی۔ کوئی نبی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب میں تیرے سامنے اپنے نبوت کے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، تیرے سامنے میں دام نبوت پھیلا رہا ہوں اور زبان نبوت سے یہ عرض کر رہا ہوں اے میرے مولا کریم مجھے صاحب اولاد بنا دے اور اپنی جناب سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اور کوئی نبی یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی عقیدہ بھی سمجھا رہے ہیں۔ عقیدہ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ اولاد دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟
اولاد کی دعائیں سننے والا کون؟ فرمایا سنو نا، یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی ولی اور بزرگ یا عام انسان نہیں، بلکہ اللہ کے نبی اور برگزیدہ پیغمبر اور رسول اللہ کے سامنے نبوت کے ہاتھ اٹھا کر زبان نبوت سے یہ گزارشیں کر رہے ہیں، اے میرے مولا سن لینا، ہم تیرا ہی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور عقیدے کی بات امت کو سمجھا رہے ہیں۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ یہ اللہ کے انبیاء صرف اللہ کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہے ہیں؟ فرمایا کیونکہ بیٹیاں دینے والا بھی وہ اللہ، اور بیٹے دینے والا کون؟ فرمایا وہ بھی اللہ، اور جس کو چاہے ملی جلی اولاد عطا کر دے وہ میرا اللہ ہی ہے، جس کو چاہے صاف جواب دے دے کہ تیرے لیے میرے پاس نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ فرمایا کیوں؟ انہو علیم قدیر، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ حکیم ہے، وہ مستقبل کا علم رکھتا ہے، اس کو پتا ہے میرے بیٹے میرے بندے کے لیے نہ بیٹا اچھا ہے نہ بیٹی اچھی ہے، وہ اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق اپنے اس بندے کو اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ انبیاء کرام ہیں جو اللہ کے سامنے اپنے نبوت کے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا سے اکیلے نہ لے کے جانا، ہمیں تنہا لے کے نہ جانا۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں، ہمیں اولاد عطا فرما دے، اگرچہ تو بہتر وارث ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے بہترین وارث عطا کرنے والا ہے۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے مولا ہمیں بہترین وارث عطا فرما دے۔ وہ وارث کیسا ہو جو ہمارے کام کو بھی آگے چلائے، اور کس لیے یہ دعائیں کی جا رہی تھی؟ تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اعمال حسنہ کا سلسلہ بھی جاری رہے، پیچھے سے کوئی دعائیں کرنے والا وہ موجود ہو۔ دوستو اور بھائیو، یہ اولاد جیسی نعمت یہ جب اللہ عطا کر دے تو پھر اس کی قدر کیجئے، اس کی اسلامی تربیت کیجئے، اللہ رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس کی تربیت کیجئے، تاکہ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے لیے یہ دعا کریں، یہ وہ اعمال کریں جو اللہ کے اس قرآن نے ان کو سکھلائے ہیں۔ یہ اللہ ہی بتاتا ہے کہ تمہارے والدین، یہ اللہ کا قرآن تمہیں ان کو سکھلاتا ہے کہ تمہارے والدین تمہارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اور ان کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ اللہ، آج دنیا میں گلے شکوے کرتے ہوئے والدین نظر آتے ہیں، اور پھر حضرت صاحب کے پاس آتے ہیں، حضرت صاحب میری اولاد نافرمان ہے۔ پوچھا قرآن پڑھایا؟ نہیں، قرآن نہیں پڑھا سکا، ویسے میں نے اس کو انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھایا، میں نے تو اس کو ماسٹر ڈگری تک اس کو پہنچایا، بلکہ یہ آخری ڈگری پی ایچ ڈی ڈگری بھی لے آیا، لیکن میں مدرسے میں اور مسجد میں نہ بیچ سکا۔ اب گلے شکوے کیسے؟ اب کیوں گلے شکوے کرتے ہو؟ اس تعلیم نے ان کو یہ سکھلایا ہی نہیں ہے،
بلکہ وہ یہ تعلیم بتلاتی رہی، یہ بوڑھے ہو گئے، ان کی عقل پرانی عقل ہے، یہ فرسودہ خیالات اور وہ پستی کے خیالات کے مالک ہیں، اور تم تو جدید تعلیم حاصل کیے ہوئے، تم انجینئر ہو، تم ڈاکٹر ہو، تم طبیب ہو، تم دانشور مفکر بن چکے ہو، تم وکیل ہو، تم صحافی ہو، یہ اس کے دل و دماغ میں اس تعلیم نے ڈال دیا، اور آج گلے شکوے کرتے ہو۔ دوستو اور بھائیو، یہ قرآن پڑھایا ہوتا، یہ قرآن ان کو یہ سکھلاتا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے بعد کیا بتایا تھا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یہ قرآن ان کو بتاتا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کائنات میں آئے ہو، عبادت کرنا تو صرف اور صرف کس کی؟ اس اللہ کی عبادت صرف اس رب کی کرنا ہے، اور ساتھ یہ بتلایا کہ تمہارے والدین ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر یہ تمہاری زندگی میں بڑھاپے میں یہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی تمہاری زندگی میں موجود ہوں، فرمایا پھر ان کے حقوق کا پاس رکھنا ہے، ان کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہونا، وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائے رکھنا، جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے سامنے ایک رعایا کا فرض اپنے بادشاہ اور حکمران کے سامنے نظریں جھکا کر کھڑا ہوتا ہے، فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اور جب تم نے بات کرنا ہے ان کی بات اگر کوئی ناگوار گزری نہ تو تم نے اف کا کلمہ بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی ان کو جھڑکنا ہے، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے جب بات کرنی ہے تو بڑے ہی لطافت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ادب و احترام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اللہ اکبر۔ اور اگر یہ دونوں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تم نے پھر کیا کرنا ہے؟ اس وقت بھی ان کے حقوق ختم نہیں ہوئے، کبھی انشاءاللہ صرف حقوق الوالدین پر بات کریں گے۔ یہاں سنیے، یہ قرآن ان کو بتلاتا کہ مرنے کے بعد تم نے اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور زندگی کے اہم موقعوں پر، قبولیت دعا کے موقعوں پر تم نے ان کے لیے دعا کیا کرنا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح میں بچپن میں تھا اور یہ مجھ پر شفقت کیا کرتے تھے، یہ مجھ پر رحمت کیا کرتے تھے، یہ میری تکالیف کو برداشت نہیں کرتے تھے، میرے لیے اپنی نیندوں کو قربان کر دیا، میرے لیے اپنے آرام اور سکون کو انہوں نے قربان کر دیا۔ اے اللہ آج میں تجھ سے دعائیں کرتا ہوں، یا اللہ یہ تیرے پاس آ چکے، تو بھی ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرما۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یقین جانے بسا اوقات میں کہتا ہوں بڑوں سے بڑی اچھی باتیں ملتی ہیں۔ میں گزشتہ جمعے
افسوس کے لیے اپنے میاں برادران کے گھر گیا، وہاں میاں صاحب نے بڑی پیاری بات کی، میاں عبدالرزاق صاحب، والدین کی بات ہونے لگی، انہوں نے یہ آیت پڑھی، کہا ان کے حقوق کی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نماز کا حصہ بنا دیا۔ اللہ اللہ، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نماز کے اندر میرے آقا نے کہا یہ دعا مانگا کرو، یا اللہ قیامت کے دن مجھے بھی بخش دینا، مغفرت اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ میرے دائیں ہاتھ میں عطا کر دینا، یا اللہ اس کے ساتھ ساتھ میرے والدین کو بھی عطا کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ دوستوں اور بھائیوں، قرآن پڑھاؤ گے تو تمہاری اولاد تمہارے لیے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں ایصال ثواب اس انداز سے پہنچائے گی۔ اللہ کے نبی ہیں اور وہ بھی ایک اہم موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی ان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتك في عبادك الصالحين۔ یہ سلیمان پیغمبر ہیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں نعمتوں پر، اور کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ یہ تو نے میرے اوپر اور میرے والدین پر جو نعمتیں کی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو اس کی توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں یہ تیرا شکر ادا کر سکے۔ اللہ اکبر۔ والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو نیک اولادیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ عز وجل لیرفع للعبد الصالح فی الجنہ، لیرفع درجہ للعبد الصالح فی الجنہ۔ اللہ رب العالمین نے ایک دن اپنے نیک بندے کے جو اس کے پاس پہنچ چکا تھا، جنت کا مالک اور وارث بن چکا تھا، لیکن جو جنت کا مقام تھا اللہ نے اس کو اس کے درجے سے بلند کر دیا۔ وہ بندہ اللہ سے عرض گزار ہوتا ہے، اے اللہ میری جو نیکیاں تھی، میری جو عبادات تھی، میری حسنات تھی، اس کا صلہ تو نے مجھے جنت کی شکل میں عطا کر دیا، لیکن انا لی ہادہ، اے اللہ یہ درجہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو نے میرا مقام مجھے پرموٹ کیوں کر دیا؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس کو یہ بشارت سنائی دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کو یہ جواب دیا باستغفار والدک لکا، تیرا بندہ، تیرا بیٹا، تیری اولاد جو تو دنیا میں چھوڑ کر آیا، تو نے ان کی نیک تربیت کی تھی، وہ تیرے لیے استغفار کر رہے ہیں، وہ تیرے لیے مغفرت کر رہے ہیں۔ اس نے مغفرت ایک دفعہ کی، اللہ نے جنت میں تیرا درجہ بڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیو، اسی طرح جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث میں آتا ہے یہ کسی سفر میں گئے، پیچھے سے ان کی والدہ ماجدہ کے انتقال ہو گیا، یہ میرے آقا علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں کیا کروں، میری والدہ میری غیر موجودگی میں فوت ہو گئی، دل بڑا بے چین ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ میری والدہ کو اس کا اجر و ثواب پہنچے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں، تو اس کی طرف سے صدقہ کرو،
اللہ تیری والدہ کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ سیدنا سعد کہتے ہیں اے اللہ کے رسول گواہ بن جائیے، میرا فلاں باغ جو بڑا عظیم اور معروف مدینے کا باغ ہے، میں اپنی والدہ کی طرف سے وہ اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں جناب سیدنا سعد اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور آ کر یہی بات کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں؟ میں تو یہ کہتا ہوں اصل میں سیدنا سعد اپنی والدہ کی وفات کے وقت موجود نہیں تھے، اس لیے بے چین تھے کہ میں کون سے کام کر گزروں جس کا اجر و ثواب میری والدہ کو پہنچے۔ اب کبھی یہ پوچھتے ہیں کہ میں صدقہ کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرو، تو کبھی بات کر رہے ہیں پھر آتے ہیں میرے آقا کے پاس، اے اللہ کے رسول میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے کہا کرو، کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بتلا دیجئے افضل ترین صدقہ کون سا ہے جو میں اپنی والدہ کی طرف سے کروں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سقی الماء، اگر تو پیاسوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دے یہ سب سے بہترین صدقہ ہے، یہ میرے آقا نے بتلایا۔ اور آج انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ حاجی اکرم صاحب اور ان کے بچوں کی طرف سے ٹھنڈا پانی یہاں شربت پلایا جائے، اللہ ان کے اس نیک عمل کو قبول فرمائے۔ دوستو اور بھائیو، یہ بڑا عمل میرے آقا نے کہا افضل صدقہ سقی الماء، افضل ترین صدقہ جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کا پیاسوں کے لیے بندوبست کر دینا، یہ افضل ترین صدقہ، اور یہ اپنے فوج شدگان کی طرف سے کیا جائے، یہ میرے آقا نے رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح نیک اولاد چھوڑو گے، یہ نیک اولاد آپ کی نظر و نیاز کو پورا کرے گی۔ کسی نے نظر مانی، منت مانی، اس کو علم ہو گیا، یہ اپنی زندگی میں پوری نہیں کر سکے، یہ نظر و منت کو پورا کریں گے۔ فرمایا نیک اولاد ہے، آپ کی طرف سے حج بدل کریں گے، عمرے ادا کریں گے، آپ کو اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوستو اور بھائیو، یہ نیک اعمال جو اولاد کر سکتی ہے اپنے والدین کے لیے، اور اگر روزے رہ گئے تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں ہے، بلکہ نفلی روزے اگر انہوں نے منت مانی تھی تو اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ صحابی رسول آئے، میرے آقا سے پوچھا اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی، انہوں نے 1 ماہ کے روزوں کی منت مانی تھی، میں پوری کر سکتا ہوں؟ کہا کیوں نہیں، تم پر لازم ہے کہ تم پوری کرو۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میرے والد فوت ہو گئے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ کہا کیوں نہیں، پہلے اپنا فرضی حج پورا کر لو پھر ان کی طرف سے حج ادا کرنا۔ دوستو اور بھائیو، یہ اپنے فوج شدگان والدین و بزرگوں کی طرف سے یہ نیکیاں کی جا سکتی ہیں۔ آگے چلیے، جو بندے کو مرنے کے بعد نیک اعمال اجر و ثواب پہنچاتے ہیں، دوسرا عمل وہ ہے علم حاصل کرو، دوسروں تک علم کو پہنچاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اے میرے امتیوں سنو، یہ صرف علماء کی بات نہیں بلکہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہیں میری طرف سے ایک آیت ایک حدیث بھی پہنچے وہ اپنے دل میں چھپا کر نہ رکھنا، بلکہ اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو وہ حدیث پہنچا دینا تاکہ وہ بھی عمل کریں گے تو تیرے مرنے کے بعد بھی تجھے اس کا اجر و ثواب پہنچے گا۔ اس لیے میرے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں صاحب علم لوگوں کو یہ تلقین فرمائی، فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين
ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اللہ رب العالمین فرماتے ہم جن کو علم کتاب عطا کر دے، کتاب کا علم عطا کر دے، یا ان کو نبوت اور رسالت عطا کر دے، فرمایا ان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے پھریں اب بندوں کو، انسانوں کو یہ کہیں کہ میرے بندے بن جاؤ، بلکہ صرف اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کی دعوت دینی چاہیے. ان کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. ان کو یہ چاہیے کہ جو علم اللہ نے ان کو عطا کیا ہے ربانیین، یہ لوگوں کو علم سکھلائے، یہ ربان بن جائے، یہ لوگوں کے مدرس اور معلم بن جائے. وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. جو بھی ان کے پاس اللہ نے ان کو علم سکھلا دیا، ان کو پڑھا دیا، ان کو چاہیے یہ اب لوگوں تک اس علم کو پھیلائیں. یہ جو باتیں سنتے ہو یہ اپنے تک محدود نہ رکھا کرو، بلکہ جو لوگ آپ کے عزیز و اقارب یہاں پر موجود نہیں ہیں ان تک یہ باتیں پھیلایا کرو، ان تک یہ باتیں پہنچایا کرو، تاکہ تمہارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائیں. جب تم فوت ہو تو یہ تمہارے سلسلے جاری اور ساری رہیں. آگے سنیے تیسرا عمل ہے صدقہ کرنا. اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے، اپنے دستے مبارک سے اللہ کے دیے ہوئے مال سے صدقہ کرو. میں نے پہلے بھی یہ آیا مبارکہ سنائی سورۃ المنافقون، اور اس آیت کا نمبر وہ 10 ہے. آج میں اس پر غور کر رہا تھا. دوستو اور بھائیو، اگرچہ اللہ رب العالمین نے فرضی صدقہ، سمجھتے نا فرضی صدقہ، زکوٰۃ وہ 2.5% رکھی ہے، لیکن ساتھ بہت سارے صدقات کی ترغیب دلائی. جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ افضل الصدقہ سقی الماء، افضل ترین صدقہ ٹھنڈے پانی کے بندوبست کر دینا. اور اسی طرح آپ نے سنا، آگے میں ان کی تفصیل بیان کرنے والا ہوں کہ اللہ کے گھر اور مسجد کو تعمیر کر دینا. اسی طرح مسافر خانہ وہ تعمیر کر دینا. اسی طرح یتیم کی کفالت کرنا. یہ بہت ساری نیکیاں ہیں جو اپنی زندگی میں کی جا سکتی ہیں. دوستو اور بھائیو، یہ صدقہ کہا کہ یہ سارے اعمال، جب انسان موت آتی ہے نا تو سارے اعمال کو بھول جاتا ہے سوائے اس صدقے کے. وہ 10 نمبر آیا مبارکہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان فرضی زکوٰۃ تو نکال دے. اس انسان کو چاہیے اپنی کمائی کا 10% جو ہے وہ اللہ کے راستے میں تہیہ کر لے، وقف کرنے کا، کہ میں اپنی کمائی کا 10%، 10واں حصہ جو ہے اللہ کے راستے میں ضرور دوں گا. دوستو اور بھائیو، یقین جانے یہ 10 نمبر آیا، اس پر غور کیجئے. اللہ رب العالمین حکمن کہتا ہے، حکمن اپنے بندوں کو، اور پھر بتلاتا ہے. اس آیت کو جب ختم کرتا ہے اس سے پہلے وہ اللہ رب العالمین صدقے کی اہمیت کو بتاتا ہے. تمہارے ذہنوں میں راسخ اور پختہ کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ
الصالحين۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے بندو، جو میں نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس کو خرچ کر لو، اپنی زندگی میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ فرمایا من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی ایک پر موت کا وقت آ جائے، اور پھر اس وقت یہ کیا کہے گا، لولا اخرتنی الى اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی یہ ناکافی رہی، اب مجھے تھوڑی سی مہلت، یہ نہیں بڑی زندگی مانگ رہا ہے، کہتے نہیں اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے۔ کتنی مہلت؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا نماز جتنی بھی مہلت نہیں مانگتا، نماز میں بھی کچھ وقت صرف ہوتا ہے۔ اے اللہ میں روزوں کیسی بھی مہلت نہیں مانگتا کہ روزے میں سارا دن گزر جاتا ہے۔ اے میرے مولا میں تجھ سے، حج تو بہت لمبی عبادت ہے، اس میں تو دن بلکہ مہینے صرف ہو جاتے ہیں، میرے اللہ وہ بھی مہلت نہیں مانگتا، تو کیا مانگتا ہے؟ کہ علاج قریب، تھوڑی سی مہلت، تو کیا کرے گا؟ کہا میں صدقہ کروں گا، اپنے مال کو تیرے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ جاؤ اٹھاؤ تفاسیر کو، مفسرین نے لکھا ہے یہ نماز کا نہیں کہتا، روزے کا نہیں کہتا، یہ حج کا نہیں کہتا، یہ کسی اور نیکی کا ذکر نہیں کرتا کہ مجھے مہلت دے دے میں یہ کام کروں گا، یہ صدقے کا کیوں کہتا ہے؟ کہا اس لیے کہ اس وقت اس کو جو صدقہ کیا ہوتا ہے اس کا اجر و ثواب نظر آ جاتا ہے، اس کو وہ اعمال کا جو اجر و ثواب نظر آتا ہے اس میں صدقہ سب سے بڑا نظر آتا ہے، یہ سب سے زیادہ اجر و ثواب صدقے کا اس کو نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے مہلت دے دے، مختصر ترین وقت میں جو سب سے بلند اور عظیم ترین نیکی کی جا سکتی ہے وہ صدقہ، میں صدقہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دوستو اور بھائیو اپنی زندگی میں یہ صدقہ کیا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے چوتھے عمل کی طرف بتلایا کہ انسان فوت ہو جائے تب بھی اس کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ بن اللہ لہو بیتا، یعنی وہ اللہ کے لیے ایک گھر بنا دیتا ہے، یعنی مسجد بنا دیتا ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ بیتا من بنا للہ مسجدہ بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ، فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کے لیے مسجد بنا دیتا ہے، اللہ رب العالمین جنت میں اس کا محل تعمیر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ معمولی کام ہے؟ معمولی کام نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں واضح طور پر فرمایا یہ عام بندے مساجد نہیں بنا سکتے، یہ کوئی عام آدمی، کوئی عام انسان یہ عظیم کام نہیں کر سکتا، بلکہ کر سکتا ہے تو وہ جس کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ کون سی خوبیاں؟ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ یہ وہ
بندے اللہ کا گھر بنا سکتے ہیں کہ جن کے اندر ایمان ہو، اللہ پر ایمان لانے والے، آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے، اور پھر اس ایمان کا ثبوت کیسے پیش کرنے والے؟ نمازیں خود بھی پڑھنے والے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں میں، من اپنا ہی پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ آپ کو سنائی دیتے ہیں، جی الحمدللہ میں نے اپنی فلاں ڈرامے فلاں مووی کے کامیابی ہونے پر میں نے شکرانے کے طور پر مسجد بنا دی۔ بڑے لوگوں سے سنا، لیکن خود نمازی نہیں، خود نماز کبھی پڑھی نہیں ہے۔ ایسے معاملات نہیں ہیں۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، میرا اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور اللہ نے اسی لیے فرمایا کون لوگ جو مساجد کو صحیح معنوں میں تعمیر کرنے والے، فرمایا وہ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے اور پھر خود بھی نمازی ہیں، اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرنے والے۔ وہ ڈرتے تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا یہ ایمان والے، یہ مومن بندے، یہ اللہ کے گھر کو بناتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے مرنے کے بعد بھی جہاں تک یہ مسجد قائم رہتی ہے، جتنے نمازی نماز پڑھیں گے، جہاں اس نمازی کو اجر و ثواب پہنچا، جتنے بھی نمازی ہوں گے، ایک ایک نمازی کا اجر و ثواب اس کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیسا یہ عظیم اجر ہے۔ دوستو اور بھائیو، میں اختصار کرتا ہوں، آخری بات کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اگر کوئی یعنی فذالکم الرباط، یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ جو بندہ ایک رات کا پہرا، میں نے گزشتہ خطبے میں بھی یہ بات کی تھی اور آج بھی یہ حدیث میں الفاظ ہیں، اس لیے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، صرف وہ خوش نصیب نہیں ہے کہ جو سرحدوں کا پہرا دیتے ہیں، جو صرف فوجی ہیں، جو صرف سپاہی ہیں، رات کو پہرا دینے والے، آپ بھی بن سکتے ہیں وہ پہرے دار۔ کیا پہرے داری ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن اپنے صحابہ کو کہا، الا ادلکم، اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، کیا میں تمہیں وہ نہ بتلاؤں، الا ما یمحو اللہ بہ الخطایا، ایسے اعمال نہ بتلا دوں جو تمہاری برائیوں کو مٹا دینے والے، اور فرمایا وَيَرْفَعُ بِهِ درجات، اور تمہارے درجات کو بلند کر دینے والے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں اللہ کے رسول، بتلائیے وہ کون سے اعمال ہیں؟ فرمایا اسباغ الوضوء، اسباغ الوضوء علی المکارہ، سختی میں صحیح طرح وضو کرنا۔ آج شاید وضو کو بھی ہم نے عام سی بات سمجھی، عام سا عمل سمجھا۔ نہیں سنیے، میرے آقا نے کہا سختی میں صحیح طرح وضو کو مکمل کرنا، یعنی سردی ہے تو ٹھنڈے پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں، بہت ٹھنڈا پانی، اس کے ساتھ صحیح معنوں میں وضو کرو، یعنی یہ چلاما کام کرو نہیں۔ فرمایا گرمی ہے، انتہائی گرم پانی میسر ہے، آپ وضو کر رہے، صحیح معنوں میں وضو کرو۔ فرمایا یہ کام جو ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، فرمایا یہ کام کرو۔ دوسرا کام وَقَثْرَةُ الْخُطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور کثرت سے مسجد کو آیا کرو۔ ہاں جی، چل کر پیدل چل کر آؤ گے تو ایک ایک قدم بڑا ہی عظیم ہوگا۔ فرمایا قدموں کی کثرت کے ساتھ، جو دور رہتے ہیں بھائی وہ کہتے ہیں کاش قریب گھر مل جائے، نہیں بھائی بڑے خوش نصیب ہو۔ اگر دور رہتے ہو تم زیادہ قدم اٹھا کر آتے ہو اور تمہارے لیے بڑی فضیلت ہے، کبھی پھر اس کو بات کریں گے اس پر۔ فرمایا وَقَثْرَةُ الْخُطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور تیسرا کام وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فرمایا ایک نماز پڑھ لی دوسری نماز کی فکر کرنا، انتظار کرنا۔ یہ تین کام میرے آقا علیہ السلام نے بتلائے۔
وضو اچھی طرح کرنا، مساجد میں بار بار آنا، اور فرمایا ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا خیال رکھنا اور انتظار کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہی اصل پہرہ داری ہے، یہی اصل پہرہ داری ہے، جس کی فضیلت یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا ہے یا اپنی قبر میں پہنچ جاتا ہے تب بھی اس کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے۔ یہ قدم اس کے ختم ہو گئے، لیکن جب وہ چل کر آتا تھا اللہ اس کو بار بار شمار کر رہا ہے۔ یہ اس کے چلنے کا سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں روکتا۔ جو اس نے وضو اچھے طرح سے کیا تھا، یہ اچھی طرح وضو کرنا، یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ یہ نماز کے انتظار کرنا، یہ بھی اللہ نے ختم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں یہ اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔